پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ کراچی کا جلسہ، عمران خان صاحب کا پیغام لوگوں تک کیا پہنچا سکتے تھے؟ ہم نے بہت ساری مثبت باتوں کا ذکر کیا، ان کے پلان کا ذکر کیا، پلان ابھی مربوط بننا ہے۔ تقریر کے اندر کچھ تضادات بھی تھے، اومیشنز بھی تھے جو کام ہو سکتے تھے۔ ایک تو بنیادی بات یہ کہ تقریر ہو رہی تھی کراچی کے اندر، اور کراچی سے متعلق جو منی پاکستان ہے، عمران خان صاحب جو ہے بزنس کمیونٹی کے حوالے سے خصوصی بات کر سکتے تھے۔ امن و امان کی سچویشن کا انہوں نے ذکر کیا، لیکن کراچی سپیسیفک جو گیم پلان ہے کہ بزنس کمیونٹی کو کس طرح موٹیویٹ کریں گے، آپ ڈیولپمنٹ کس طریقے سے لے کے آئیں گے، جو آپ کا ایک ہی کاسموپولیٹن شہر ہے، اکا دکا شہروں میں سے ایک سب سے بڑا شہر ہے، اس کو آپ نے دوبارہ ریسٹور کس طرح کر، اتنی کلنگ ہوئی ہے کراچی کے اندر، بلیم ڈالے بغیر اس کلنگ کو مستقبل میں روکنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو کراچی میں کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کراچی کے حوالے سے بات کر سکتے تھے، جو انہوں نے نہیں کی، جو ایک اومیشن تھا۔ اور کراچی کے اندر کھڑے ہو کے سندھ کے اندرون کے بارے میں بھی ان کو بات کرنی چاہیے تھی۔ سندھ کے اندر 2 ڈیواسٹیٹنگ فلڈز آ چکے ہیں، اور اس وقت بھی لوگ سندھی جو ہیں وہ ٹھٹر کر زندگی گزار رہے ہیں، اور حکومت وقت کی جو ناقص کارکردگی ہے وہ ایک علیحدہ داستان ہے۔ تو وہ مکمل طور پر اومٹ کر دیا۔ وڈیرا شاہی کے بارے میں بات کر سکتے تھے کہ جو کاشتکار کی جو سب سے بڑا استحصال ہوتا ہے وہ اندرون سندھ کے اندر ہوتا ہے۔ گینگز کے بارے میں بات کر سکتے تھے۔ بہت ساری ایسی ریفارمز تھیں، ہاریز کے حوالے سے بات کر سکتے تھے جن کو کراچی اور سندھ کے گرد گھما سکتے تھے، لیکن وہ نہیں کر پائے۔ اور کراچی کے اندر بھی وہ پنجاب فوکسڈ ہمیں زیادہ لگ رہے تھے۔ اور یہ میرا دوسرا نقطہ ہے کہ الطاف حسین صاحب نے تو ان کو مبارکباد دے دی، جس سے پتہ چلا کہ ایم کیو ایم کے حوالے سے بہت سارے معاملات عمران خان نے اپنی سپیچ کے اندر ٹیک اپ کیوں نہیں کیے۔ لیکن ابھی بھی ان کا فوکس جو ہے وہ یا زرداری اور یا نواز، دونوں میں سے میرے خیال میں نواز شریف جو ہے وہ ان کا پسندیدہ فوکس ہے۔ کراچی کے اندر کھڑے ہو کر وہ نواز شریف کو ایڈریس کر رہے تھے، جبکہ جلسے کے اندر ماحول کچھ اور تھا۔ لوگ شاید گو زرداری گو، جن کا اپنا نعرہ ہے، وہ زیادہ سننا چاہتے تھے۔ لیکن گو زرداری گو کے نعرے جو عمران خان صاحب نے خود ہی لگوائے اور جلسوں کے اندر، وہ اس جلسے میں عمران خان صاحب کی حد تک مسنگ تھے۔ نواز شریف کے اوپر ان کا فوکس زیادہ، اور ہمیں سمجھ آتی ہے کیوں زیادہ، کیونکہ دونوں کمپیٹ کر رہے ہیں ایک ہی بلاک آف ووٹس کے لیے پنجاب کے اندر۔ لیکن کراچی میں شاید عمران خان زیادہ فوکس طریقے سے کراچی کے گرد جو سیاست گھومتی ہے اس کے اوپر بات کر سکتے تھے۔ اور پھر میں نے پہلے ذکر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہ بہتر طریقے سے متعارف کروا سکتے تھے بحیثیت پولیٹیکل پارٹی۔ میں نے ذکر کیا کہ جو ذاتی ریفرنس تھا ان کا 67 مرتبہ انہوں نے میں کا لفظ استعمال کیا، پاکستان تحریک انصاف انہوں نے 3 مرتبہ استعمال کیا۔ اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ کیوں کیا ہوگا۔ عمران خان جو ہے وہ ہی از اے کراؤڈ پلر، اور لوگوں کی اٹینشن انہوں نے گریب کر لی۔ اٹینشن تو اب گریب کر لی، تو اپنی ذات کو انہوں نے پارٹی کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے کتنا استعمال کرنا ہے، کیونکہ آخر میں آ کے ذات جو ہے وہ پرے رہ جاتی ہے۔ ادارے اگر آپ کے پاس تگڑے ہوں تو وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا باعث بن سکتے ہیں۔ سیاست میں بھی اس طرح ہی ہیں اور ڈیولپمنٹ میں بھی اس طرح ہیں۔ پھر تبدیلی کے ماڈل کے اوپر عمران نے بہت سی باتیں کی، چند ایک فکرے ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ ان کے فلاحی ریاست کا تصور ان کا کیا ہے؟ اس ملک میں آج جو حالات ہیں، میں آپ کو یقین دلا کے کہتا ہوں کہ یورپ میں جانوروں کے ہمارے انسانوں سے زیادہ ادھر زیادہ ان کو انصاف ملتا ہے۔ دنیا کی تاریخ کی سب سے پہلی فلاحی ریاست خلافت راشدہ میں بنائی گئی تھی۔ پہلی دفعہ مسلمانوں نے دنیا میں ایک انسانیت کا نظام لے کے آئے تھے۔ اسلام کی بنیاد انصاف پہ رکھی گئی تھی اور انسانیت پہ۔ اگر برطانیہ کے اور خاص طور پہ اسکینڈینیویا کے لوگ کلمہ پڑھ لیں، ہمارے سے بہتر مسلمان ہو جائیں۔ فلاحی ریاست یقیناً پاکستان کو بننا چاہیے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے آئین کے اندر ہر پارٹی کے منشور کے اندر یہی باتیں موجود ہیں اور لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن اصل جو چیلنج ہے عمران کو جو ایکسپلین کرنا ہے
کہ وہ رستہ کون سا ہے جس کے ذریعے اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں. خلافت راشدہ کا انہوں نے ذکر کیا. اصل میں حوالہ وہ مدینہ منورہ کی ریاست کا دینا چاہتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس کی بنیاد رکھی جو جینون اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ جس کو گردانا جا سکتا ہے. اگر وہ ان کا ماڈل ہے تو پھر خلفائے راشدین جو ہیں وہ پارلیمانی جمہوریت کے ذریعے تو وہ الیکٹ نہیں ہوتے. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقائے کار ہونے کے ناطے, ان کے تابع ہونے کے ناطے, قریب ترین ہونے کے ناطے ان کی انسیت سے وہ معتبر ٹھہرے. اور اگر فقہی مسائل کو آپ ایک طرف رکھیں تو اس طریقے سے خلافت راشدہ جو ہے وہ چلی. تو وہ لوگ جو سب سے معتبر تھے وہ خلافت راشدہ چلا سکتے تھے. تو عمران خان صاحب پاکستان جیسے ملک کے اندر خلافت راشدہ والا جو فلاحی تصور ہے وہ کس طرح لے کے آئیں گے, بالخصوص جب جو سلیکشن کا پروسیس ہے وہاں پر کچھ اور ہے اور پاکستان کی جو موجودہ نظام ہے اس میں کچھ اور ہے. اور پھر ذکر کیا اسکینڈینیوین کنٹریز کا. اچھا, اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر جو فلاح ہے وہ ان کے اپنے ماڈل کے مطابق انہوں نے مذہب کو سیاست سے نکال کے حاصل کیے. اسلامی فلاحی ریاست کے اندر دین اور مذہب کو ضم کر کے سیاست میں فلاح حاصل کی گئی ہے, اور مغربی فلاحی ریاست جو ہے وہ ریلیجن سے مکمل ڈائیورس حاصل کر کے انہوں نے حاصل کی ہے. گرین لینڈ ہے, فن لینڈ ہے, ناروے ہے, اس طرح کے جتنے ممالک ہیں یہاں پر مذہب کو انہوں نے پرے کیا, اور ان کے اپنے بیان کے مطابق جب ہم نے مذہب سے پیچھا چھڑوا لیا تو پھر ہم نے فلاحی ریاست قائم کی. برطانیہ کے اندر بھی جو نظام قائم ہے اس میں مذہب کا لینا دینا کچھ نہیں ہے. تو یہ جو کنفیوژن ہے, جو کنسپچل کنفیوژن ہے, عمران خان صاحب کو اس کو دور کرنا چاہیے تھا. اسلامی فلاحی ریاست ایک اور رستہ ہے فلاح حاصل کرنے کا, اسکینڈینیوین کنٹریز ایک اور رستہ ہے فلاح حاصل کرنے کا. اور ناظرین, پاکستان جو ہے وہ تو بڑا ڈائیورس ملک ہے, 20 زبانیں بولی جاتی ہیں, درجنوں یہاں پر قومیتیں آباد ہیں. اس کے اندر آپ فلاح کا تصور ایسا لے کے آئیں, تمام لوگ اکٹھے ہوں, وہ کس ماڈل کے تحت ہوگا؟ یہ چیز جو ہے عمران خان صاحب کو کلیئر کرنی چاہیے تھی, نہیں کر پائے. کچھ امیشنز اور بھی ہیں ناظرین, مثلاً عموماً ایسے مواقع کے اوپر آپ پالیسی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. ملک کے اندر اس وقت بڑی ایک ٹینشن ہے فوج کے بارے میں اور ISI کے بارے میں. حکومت وقت کا رویہ آپ کے سامنے ہے. آج حسین حقانی کی طرف سے جواب آیا, داخل کیا گیا وفاق کی طرف سے اٹارنی جنرل صاحب کے بہاف, اور اس کے اندر جو آرمی کی طرف سے ایفیڈیوٹ داخل کیے گئے اس کے اوپر جواب آیا, اور لڑائی جو ہے کسی اور لیول پر اب جاری ہے. عمران خان صاحب اپنی تقریر کے اندر موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے تھے, کلیئر کٹ سٹینڈ اناؤنس کر سکتے تھے, جو انہوں نے نہیں کیا. آخر میں آ کے ہم یہی ناظرین کہیں گے کہ پیغام عمران خان نے مختلف جلسوں کے اندر مختلف پیغام دیے ہیں. پشاور کے اندر ڈرونز کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے, اسلام آباد کے اندر انہوں نے ایک سیج لانے کی بات کی ہے. پہلے جلسوں کی میں ذکر کر رہا ہوں, گو زرداری گو کا ذکر کیا. لاہور کے اندر انہوں نے سول نافرمانی کا ذکر کیا تھا اور اثاثوں کا ذکر کیا تھا. کراچی کے اندر اب وہ تمام جو اہداف انہوں نے سیٹ کیے تھے اس سے ہٹ کر انہوں نے ایک نیا پیغام اناؤنس کرنے کا وعدہ کیا ہے, جن کی ٹیم تشکیل دی گئی, اور کوئٹہ کا جلسہ اناؤنس کیا. تو یہ بہت سارے جو بیگیج ہے ان کے اہداف کا وہ بڑھتا جا رہا ہے. ہر جلسے کو دوسرے جلسے کا ایک تسلسل ہونا چاہیے, اور ہر جلسے کے اندر ایک نئی چیز نظر آنی چاہیے, اور پارٹی کا پیغام نکھرتا ہوا نظر آنا چاہیے. کراچی کے جلسے کے اندر نکھار جو ہے وہ کنفیوژن میں زیادہ تبدیل ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا. بہرحال ناظرین, عمران خان صاحب کی پارٹی کے یہ معاملات ہیں. اب کوئٹہ کا جلسہ وہ کیسا کریں گے ہم اس کو دیکھیں گے, اس وقت تک حالات کیا ہوں گے ہم اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ موازنہ کریں عمران خان صاحب کے جلسے کا دوسرے جلسوں کے ساتھ, جماعت اسلامی نے لاہور کے اندر جلسہ کیا, اس کا عکس آپ دیکھ رہے ہوں گے. اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے بھی ایک چھوٹا سا خطاب کیا, اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ مشرف کے جو لوگ ہیں ان کو سرخی پاؤڈر لگا کر دوبارہ سے انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے. یا اگر آپ نواز شریف صاحب کا چشتیہ کے جلسہ دیکھیں اور عمران خان صاحب کے جلسے کے ساتھ آپ کمپیئر کریں تو آپ کو انتھوزیزم کے لیول میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. تو عمران خان صاحب کی پارٹی کا جو ایسٹ ہے وہ یہ انتھوزیزم ہے, یہ ٹرسٹ ہے, یہ ایکسپیکٹیشن ہے, لیکن یہ لانگ ٹرم بنیاد پر اسی وقت سسٹین ہوگی جب آپ اس کو ایک مربوط پلان دیں گے, ایک ویژن دیں گے,
اور بہت ساری چیزیں پرومس نہیں کریں گے. بہرحال فی الحال ایک طرف حکومت وقت کی حالت تو یہ ہے ناظرین, ایک طرف ان کی وزیر اطلاعات جو ہیں ٹی وی پر آ کر کرسمس والے دن رو رہی تھیں, اور دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں امید کا پیغام دے رہے تھے. تو فی الحال جو پاکستان تحریک انصاف کا سب سے سٹرونگ پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے جو مد مقابل ہیں ان کو کوئی سر پیر نہیں رہا, وہ بوکھلائے ہوئے ہیں. لیکن یہ بوکھلاہٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایڈوانٹیج میں صرف تبدیل نہیں ہوگی, ان کے ایڈوانٹیج میں ان کا پیغام تبدیل ہوگا جو مربوط انداز سے پڑھے لکھے طبقے تک پہنچانا ہے. دیکھتے ہیں اگلے جلسوں میں کیا ہوتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.